ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں اور 12 ماہ میں سے ہر مہینے کے چند دن متعین ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ 30 دن 31 دن یا 29 دن کا ہوگا، جبکہ 1 فروری کا مہینہ وہ ایسا ہے جس میں 28 اور 29 کا تغیر چلتا رہتا ہے۔ فروری ہر 4 میں سے 3 سال 28 دن کا ہوتا ہے، جبکہ چوتھے سال کو 29 دن کا مہینہ منایا جاتا ہے۔ آخر یہ 1 دن کا تغیر کیوں؟ اور فروری کیا ابتدائی سے ایسا تھا؟ فروری مہینہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ اور اس کے متعلق اور بھی بہت سی دلچسپ معلومات آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے دلچسپ عنوان کی طرف۔ آخر فروری کا مہینہ کبھی 28 اور کبھی 29 دن کا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فروری میں صرف 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فروری قدیم روم کی مہربانی ہے اور فروری کا مہینہ در حقیقت آغاز میں تھا ہی نہیں۔ ناظرین، 8ویں قبل مسیح میں رومن حکومت کا کیلنڈر 10 مہینوں پر مشتمل تھا، جس میں سال کا آغاز مارچ جبکہ اختتام دسمبر میں ہوتا تھا، جبکہ جنوری اور فروری کے مہینے کا تصور تک نہیں تھا۔ 10 مہینوں کا یہ سال 304 دن پر مشتمل تھا، جس میں مارچ 31، اپریل 30، مئی 31، جون 30، جولائی 31، اگست 30، ستمبر 30، اکتوبر 31، جبکہ نومبر 30 اور دسمبر 30 دن پر مشتمل تھے۔ اس زمانے میں سرما ایک بے نام اور بغیر مہینے کا دور ہوتا تھا، جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ فصلوں کی کاشت ایک خاص وقت میں ہوتی تھی اور حیران کن طور پر اسی وجہ سے سردیاں بیکار سمجھی جاتی تھی۔ تو ان 61 دن میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو اس کا صحیح جواب یہی ہوتا تھا کہ یہ کوئی بھی مہینہ نہیں ہے، اور زندگی کے یہ 61 دن کسی کی عمر تک میں شمار نہیں کیے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، رومن بادشاہ نوما پوپلیوس کو یہ احمقانہ لگا کہ آخر کیلنڈر میں 61 دن کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اس نے 713 قبل مسیح میں کیلنڈر کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا، جو کہ 355 دن پر مشتمل تھا، جس میں جنوری اور فروری کا اضافہ ہوا، جنہیں آخر میں رکھا گیا، یعنی سال کا آخری مہینہ فروری قرار پایا۔ مگر قدیم روم کا کوئی بھی کیلنڈر تو ہم پرستی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ قدیم روم میں جفت اعداد کو بدقسمتی کی علامت مانا جاتا تھا، تو بادشاہ نوما نے ہر مہینے کو طاق اعداد پر مشتمل کرنا چاہا، مگر 355 دن پورے کرنے کے لیے ایک مہینے کو جفت میں رکھنا پڑا، اور ایسا فروری کے ساتھ ہوا، جس کو ممکنہ طور پر اس فہرست میں آخر میں ہونا تھا۔ اور پھر سال کے مہینے کچھ ایسے ہو گئے: مارچ جو کہ پہلا مہینہ تھا 31، اپریل 29، مئی 31، جون 29، جولائی 31، اگست 29، ستمبر 29، اکتوبر 31، نومبر 29، دسمبر بھی 29، جبکہ جنوری 29 اور فروری 28 دنوں پر مشتمل تھے۔ 355 دنوں کا یہ کیلنڈر مکمل نہیں تھا، اور کئی سال بعد سیزن اور مہینے ترتیب سے باہر ہونے لگے، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے روم میں 27 دن کا لیپ مہینہ کا اضافہ کیا گیا، جسے میرکیڈونیوس کا نام دیا گیا۔ اس کے لیے فروری کے 4 دن نکال دیے گئے، جس سے لیپ مہینے کا آغاز 24 فروری کے بعد ہونے لگا، جس سے پھر اندیہ ملتا ہے کہ اس مہینے کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ مگر یہ لیپ کا مہینہ جلد ہی درد سر بن گیا، کیونکہ اس مہینے میں تسلسل نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس زمانے کے مذہبی رہنماؤں کو اس کا تعین کرنا انتہائی مشکل تھا۔ یہاں تک کہ جولیس سیزر کے عہد میں رومن عوام کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو سیزر نے لیپ کے مہینے کو نکال باہر کیا اور کیلنڈر کو پھر نئی شکل دی۔ جولیس سیزر نے کیلنڈر کو سورج سے جوڑ دیا اور چند دنوں کا اضافہ کر کے 365 دنوں کا سال کر دیا۔ ایسا کرنے کے بعد فروری کیلنڈر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ جب تک یہ سلسلہ برقرار رہا تو اس کے 28 دن بھی برقرار رہے۔ تو لیپ ڈے کا اضافہ کیوں کیا گیا؟ ہر 4 سال بعد فروری کا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے۔
جیسا کہ 2020 میں 29 دنوں کا فروری کا مہینہ تھا اور اس سال 2024 میں بھی فروری کا مہینہ 29 دنوں کا ہوگا، لیکن یہ ایسا کیوں ہے؟ بیشتر افراد کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہر 4 سال بعد فروری کے مہینے میں ایک دن اضافی کیوں ہوتا ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ در حقیقت زمین کا سورج کے گرد گردش کا دورانیہ 365 دنوں کا نہیں بلکہ چوتھائی دن سے زیادہ ہے، یعنی 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 12 سیکنڈ۔ اور چونکہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اس لیے موسموں کی تبدیلی کا انحصار بھی زمین اور سورج کے اس گردش کے رشتے پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہر سال 365 دن رکھیں تو ہر سال چوتھائی دن کا فرق پڑنے لگتا ہے اور کیلنڈر موسموں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دنیا کے معاملات کی ترتیب درم برم ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ دنیا بھر میں ایسے گریگوری کیلنڈرز کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں 365 دن ہیں، تو اس فرق کو دور کرنے کے لیے لیپ کیلنڈر اور لیپ سال کے ذریعے گھڑیوں اور کیلنڈرز میں زمین اور موسموں سے مطابقت پیدا کی جاتی ہے۔ تقریباً 45 قبل مسیح میں روم کے بادشاہ جولیس سیزر نے کیلنڈروں کی اصطلاحات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا، جس نے فیصلہ کیا کہ ہر 4 سال میں سے ایک سال 366 دنوں کا کیا جائے۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد ہر 4 سال بعد ایک دن کا اضافہ کرنے کے بجائے یہ اضافہ ہر 3 سال کے بعد کیا جانے لگا۔ اس طرح ایک مرتبہ رومن کیلنڈر موسموں سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ مسئلہ جولیس سیزر کے بعد آنے والے اصلاح پسند بادشاہ آگسٹس سیزر نے 8 قبل مسیح میں حل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح یہ سلسلہ 16ویں صدی تک چلتا رہا۔ 16ویں صدی میں پاپ گریگری نے کیلنڈر میں تبدیلی کر کے یہ مسئلہ بھی حل کرنے کی کوشش کی اور ایک کمیشن قائم کیا، جس میں یہ طے پایا کہ ہر 400 سال میں 100 لیپ ایئر ہونے کے بجائے 97 لیپ ایئر ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ جو ساری ڈیٹیلز اب تک ہم نے آپ کو بتائی ہے، یہ تو تھی 29 اور 28 کا مہینے ہونے کی، یا پھر اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس مہینے کا نام اور اس اضافی دن کا نام کیا تھا۔ خلاصتاً ہم نے اس دن کی آپ کو مکمل تاریخ بتائی ہے، لیکن ایک مختصر سا سوال ہے جو شاید اس وقت آپ کے ذہن میں بھی چل رہا ہو کہ اگر آپ کی پیدائش 29 فروری کو ہو تو جو لوگ 29 فروری کو پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی سالگرہ کیسے منائیں گے؟ تو یہ ایک بہت تعجب بھرا سوال ہے۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ 29 فروری کو پیدا ہوتے ہیں انہیں اپنی سالگرہ منانے کے لیے 28 فروری یا 1 مارچ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ لوگ 29 فروری یعنی ہر 4 سال بعد اپنی سالگرہ مناتے ہیں، جبکہ آج کل کے کچھ احمق لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عمر کو کم بتاتے ہیں اور وہ ہر 4 سال بعد یعنی اپنی عمر 1 سال گنتے ہیں، یعنی اگر ان کی عمر 40 برس ہو تو وہ اپنی عمر صرف اور صرف 10 برس گنیں گے، جو کہ ایک غلط سوچ ہے۔ جبکہ کچھ حلقوں کے خیال میں 28 اور 29 فروری کی درمیانی شب کے بعد پیدا ہونے والوں کو اپنی سالگرہ 28 فروری کو منانی چاہیے، جبکہ جو لوگ 29 فروری اور 1 مارچ کے درمیانی شب میں پیدا ہوئے یا اس سے کچھ دیر پہلے تو ان کا جنم دن 1 مارچ تصور کیا جائے گا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر، جبکہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی کسی نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔